بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام، مسیحیت اور یہودیت تینوں ابراہیمی مذہب میں حضرت حوا کی تخلیق کی کہانی ایک دوسرے سے کتنی مشابہت رکھتی ہے؟ کیا واقعی حضرت حوا حضرت آدم کی پسلی سے پیدا ہوئے؟ آج کی ویڈیو میں ہم تینوں مذاہب کی مقدس کتابوں کا جائزہ لیں گے اور اس کہانی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ مسیحی اور یہودی مقدس کتابوں یعنی انجیل اور توریت میں حضرت حوا کو باغ بہشت سے نکالنے کے واقعے کا مرکزی کردار مانا گیا ہے، کیونکہ ان دونوں مقدس کتابوں کے مطابق حضرت حوا نے ہی ایک ممنوع پھل کھانے کے عمل میں حضرت آدم کو شامل کیا تھا، لیکن مذہب اسلام کی مقدس کتاب قرآن کے مطابق ابلیس یعنی شیطان نے دونوں کو رفتہ رفتہ مائل کیا اور پھر انہوں نے درخت کا پھل چکھا، جس کے باعث ان کی شرمگاہیں ان پر کھل گئیں اور وہ اس باغ کے پتوں سے اپنے جسم ڈھانپنے لگے۔ اللہ کے سکھانے پر مغفرت بھی دونوں نے چاہی، جو دونوں کو ملی، اور حکم سفر بھی دونوں کو ملا۔ باغ بہشت کی ترکیب شاعر علامہ محمد اقبال نے اپنی کتاب بال جبریل کی ایک نظم میں اس جگہ کے لیے استعمال کی ہے جہاں حضرت آدم اور حضرت حوا کو زمین پر بھیجنے سے پہلے ٹھہرایا گیا تھا۔ حکم سفر کی ترکیب بھی اسی مقام کو چھوڑنے کے حکم کے لیے اپنے اس شعر میں انہوں نے لکھی ہے: باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ قرآن کی سورۃ الاعراف میں اس واقعے کا بیان ہے۔ اس ضمن میں مذہبی عالم جاوید احمد گامدی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جس درخت کے لیے یہاں لفظ الشجرہ استعمال ہوا ہے، سورہ طٰہٰ کی ایک آیت میں اسے شجرہ الخلد کہا گیا ہے۔ اس سے واضح ہے کہ لفظ الشجرہ یہاں مجازی مفہوم میں ہے۔ شجرہ الخلد کے لفظ سے جو معنی ظاہر ہوتے ہیں اور اس درخت کا پھل کھانے کے جو اثرات آگے بیان ہوئے ہیں، دونوں اس بات کی طرف صاف اشارہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد وہی شجر تناسل ہے جس کا پھل کھانے کے باعث انسان اس دنیا میں اپنے آپ کو باقی رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن آج بھی دنیا میں اس کے لیے سب سے بڑی آزمائش اگر کوئی ہے تو یہی درخت ہے، یعنی جنسی تلذذ، جس سے آدم و حوا ابھی واقف نہیں ہوئے تھے۔ اس طرح انجیل اور توریت میں انسانوں کے وجود میں آنے اور زمین پر پہنچانے کا یہی مرکزی نقطہ تھا۔ تاہم اس حوالے سے ہونے والے بہت سے نئے مطالعات کا مقصد انسان کی تخلیق سے متعلق اس واقعے کی دوبارہ تشریح کرنا ہے، تاکہ حضرت حوا کے کردار کے بارے میں مزید واضح تفہیم سامنے آ سکے۔ 18ویں صدی میں برطانوی راہبہ جوانا ساؤتھ کوٹ نے حضرت حوا کے کردار کا ذکر کیا تھا۔ انہوں نے انسان کی ابتدا کی کہانی سے متعلق اپنی تشریح میں کہا تھا کہ حضرت حوا نے انسانیت تک علم پہنچایا، جس کی وجہ سے انہیں باغ عدن سے نکال دیا گیا، جسے جنت سمجھا جاتا ہے۔ جاوید احمد گامدی کی تفسیر کے مطابق یہ غالباً اسی دنیا کا کوئی باغ تھا جسے آدم و حوا کا مستقل ٹھہرانے کی جگہ قرار دیا گیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اصل میں لفظ اَحَبَطُوا استعمال ہوا ہے۔ اس میں عطرو کا مفہوم وہی ہے جو سورہ بقرہ کی آیت 61 کے الفاظ اَحَبَطُوا مسیرن میں ہے، یعنی اے آدم و حوا اور ابلیس، تم سب اس باغ سے نکل کر زمین میں اتر جاؤ۔ برطانوی راہبہ جوانا ساؤتھ کوٹ کے مطابق اب حضرت حوا کو شیطان کو شکست دینے اور انسانیت کو آزاد کرنے والی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ انجیل اور توریت کے مطابق حضرت حوا نے ممنوع پھل کھانے کے عمل میں حضرت آدم کو شامل کیا تھا، مگر قرآن کے مطابق ابلیس نے دراصل ان دونوں کو اس کام پر مائل کیا تھا۔ امریکہ میں گامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ سے منسلک محقق نعیم احمد بلوچ نے BBC کو بتایا کہ قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم و حوا دونوں ہی کو شیطان نے ورگلایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بائبل مسیحیوں کی مقدس کتاب بائبل کے برخلاف قرآن میں کوئی ایسا اشارہ یا آیت نہیں ہے جس سے معلوم ہوتا ہو
کہ حضرت آدم حضرت حوا کی کسی بات کی وجہ سے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی پر آمادہ ہوئے ہوں۔ بائبل کے بعض محقق بھی یہ بات مانتے ہیں کہ حوا کا آدم کو بھگانے کا واقعہ طبعی ذات ہے۔ اس واقعے سے متعلق اپنی تشریح میں رہیبہ جوانا ساؤتھ کوٹ بھی یہی کہتی ہیں کہ تمام برائی کی اصل جڑ سانپ ہے جو شیطان کی نمائندگی کرتا ہے، حضرت حوا کی نہیں۔ سن 1869 میں برطانوی مفکر ہیریٹ لا نے باغ بہشت میں حوا کے کردار سے متعلق دوبارہ تشریح پر اٹھنے والے تنازع میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ہیریٹ لا نے حوا کو پدرانہ نظام کے خلاف حقوق نسواں کی ایک علامت کے طور پر بیان کیا جو جبر کے خلاف تھی۔ ہیریٹ لا کا کہنا ہے کہ حضرت حوا تاریخ کی پہلی حقوق نسواں کی علم بردار تھیں جو اس وقت خواتین کے خلاف رائج ماحول کے خلاف لڑی۔ اس وجہ سے انجیل میں بیان ہونے والی حضرت حوا کو دنیا بھر کی بہت سی خواتین احترام کی نظر سے دیکھتی ہیں۔ حقوق نسواں کی بہت سی علمدار مقدس کتابوں کے مترجم اور عیسائی ماہرین تعلیم کا استدلال یہ ہے کہ دنیا کی پہلی خاتون حضرت حوا کو ایک نئے نقطۂ نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ برازیل میں پونٹیفیکل کیتھولک یونیورسٹی سے منسلک پروفیسر ماریا کلارا بنجامر کا کہنا ہے کہ آج حضرت حوا کو ایک نئے انداز میں دیکھا جاتا ہے۔ وہ حضرت حوا کو اس زمین کی مانند کہتی ہیں جس سے ہر قسم کی زندگی پیدا ہوئی۔ راہبہ اور نسائیت کی فلسفی یوان گیبریاٹ کا کہنا ہے کہ انسان کی ابتدا سے متعلق واقعات میں حضرت حوا کی تشریحات مختلف ہیں، جن میں سے بعض میں انہیں کمزور اور اپنی خواہش پر قابو نہ پا کر اور ممنوع پھل کھا کر حکم الہی کی خلاف ورزی کرنے والا کہا گیا ہے۔ ماہر عمرانیات اور ماہر بشریات فابیولا روڈن نے سن 1995 میں فیڈرل یونیورسٹی آف ریو ڈی جنیریو میں پیش کیے گئے اپنے ماسٹر کے مقابلے دی فیمنزم آف ہولینس میں دلیل دی ہے کہ حضرت حوا فیمنسٹ دینیات کے لیے اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ حضرت مریم۔ روڈن نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ یہ اہمیت حضرت حوا کو اس عمل کے لیے ذمہ دار ٹھہرائے جانے کی وجہ سے ہے جو تمام خواتین پر عائد ہوتی ہے۔ تاہم روڈن تسلیم کرتے ہیں کہ آدم و حوا سے متعلق اساطیر کی تشریح کو دوبارہ بیان کرنا ایک پیچیدہ اور چیلنجنگ کام ہے۔ فابیولا روڈن نے اپنی ماسٹر کی ڈگری کے لیے حقوق نسواں کی فلسفی یوان گیبریاٹ کی تحریروں کا مطالعہ کیا ہے۔ یوان گیبریاٹ کا خیال ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ حضرت حوا اور حضرت مریم کے درمیان ایک تضاد پیدا ہوا اور انہیں نسائیت کے دو علامتوں کے طور پر پیش کیا گیا۔ روڈن کہتے ہیں کہ اگرچہ حضرت حوا کو عام طور پر خطا کار عورت کی علامت کے طور پر اور حضرت مریم کو مقدس عورت کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے، لیکن گیبریاٹ نے ایک نیا نقطہ نظر پیش کیا جو ان روایتی جائزوں کو چیلنج کرتا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ ہم حضرت حوا کو نسائی طاقت کے نجات دہندہ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انسانوں کے لیے حضرت حوا کے اعمال کو پریشان کن عمل کے طور پر دیکھا جاتا ہے کیونکہ وہ انسانی کمزوری لالچ کا مقابلہ کرنے میں ناکامی اور انسانوں کے پاس موجودہ پراسرار طاقت کو ظاہر کرتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حضرت حوا کی کہانی سے وابستہ کمزوری اور اصرار تاریخ میں آنے والی تمام خواتین پر عائد کر دی جاتی ہیں اور عورت کو حوا کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو انسانیت کے زوال، کمزوری، خواہش، لالچ اور گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جبکہ پروفیسر ماریا کلارا بنجامر اس بات پر زور دیتی ہیں کہ یہ حضرت حوا کی کہانی کا صرف ایک حصہ ہے، ان کے کردار میں ان کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ وہ اس بات پر بھی زور دیتی ہیں کہ بائبل بھی ان خیالات کے خلاف ہے۔ محقق نعیم احمد بلوچ کے مطابق قرآن مجید کے اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس باغ میں آدم و حوا ایک عرصے قیام پذیر رہیں وہ جنت نہیں تھا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جنت میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن مجید کی واضح آیت ہے۔ قرآن ہی سے علم ہوتا ہے کہ انسان خلیفہ کے طور پر زمین میں تقرر ہی اللہ تعالیٰ کی منشا تھی۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کو ان کی غلطی کی معافی کے بعد ہی زمین پر بھیجا گیا، نہ کہ سزا کے طور پر۔
توریت کی پہلی کتاب جینیسی میں لکھا ہے کہ اس شخص نے اپنی بیوی کو حوا کہا کیونکہ وہ تمام زندوں کی ماں تھی۔ وہ اس لفظ کے لیے شواہد بھی فراہم کرتی ہیں کہ عبرانی میں حوا کا مطلب زندہ رہنے والی یا حیات کا سرچشمہ ہے۔ گیبریاٹ کا کہنا ہے کہ 20ویں صدی کے بعد سے ہم نے اساطیروں کو سنجیدگی سے مطالعہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ان واقعات کا مقصد انسانی وجود کے بہت سے رازوں کی وضاحت کرنا ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ دوسرے لفظوں میں ہر شخص آدم اور حوا اور بہکانے والے سانپ کی نمائندگی کرتا ہے۔ وہ انسان کی آزادی کی تلاش اور اس کے لیے حدود کو توڑنے کی علامت بھی ہیں، یعنی ہم طاقت اور کمزوری، خوف اور چالاکی کی مزاحمت اور خود کو سمجھنے کے لیے مسلسل تلاش کا مرکب ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ آج آدم اور حوا کی نئی تعریف کی جا رہی ہے، اس خیال کی بنیاد پر کہ ہم مختلف خصوصیات کا مجموعہ ہیں۔ ان کا استدلال ہے کہ انسانیت کو بغاوت اور بہادری سے بالاتر اپنے بارے میں ایک متفقہ تفہیم حاصل کرنے کے لیے دوہرے پن پر قابو پانا چاہیے۔ تاہم وہ متنبہ کرتی ہیں کہ حضرت حوا کو ہیروئن کے طور پر پیش کرنا یا حضرت آدم پر کمزوری کا اور دوسری طرح کا لیبل لگانا انتہائی سطحی ہے اور یہ نقطہ نظر کی غلطی کا باعث ہے۔ ماہر الحیات ہولی مورس نے اپنی کتاب دی بائبل اینڈ فیمنزم میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں اشارہ کیا ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے ہمیں حقیقی معنی سے پردہ اٹھانے کے لیے روایتی پدرانہ تعبیرات کو ختم کر کے کلیدی چیلنج سے نمٹنا چاہیے۔ قرون وسطی کے اواخر میں اطالوی فلسفی اور شاعر کرسٹیانو ڈی پیسانو نے اس حقیقت پر گہرائی سے غور کیا کہ خدا کی تخلیق کی خوبی پر بچت کرتے وقت خواتین کو خارج نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا انہوں نے حضرت حوا کی کہانی کو اپنے اسی استدلال کے لیے استعمال کیا کہ عورتیں بھی اسی طرح کامل ہیں جس طرح مرد کامل ہیں۔ یہی نہیں، انہوں نے مذہبی طور پر دلیل دی کہ خواتین کی توہین کرنا خدا کی توہین کے مترادف ہے۔ شاویز ڈیاس کہتی ہیں کہ قدیم مشرقی وسطی میں صرف بادشاہوں کو خدا کا پرتو سمجھا جاتا تھا اور دوسرے انسانوں کو ان کا خدمتگار سمجھا جاتا تھا۔ اس طرح یہ نقطہ نظر ایک انقلابی ویژن کو بیان کرتا ہے جو تمام انسانوں کو خدا کے پرتو کے طور پر بیان کرتا ہے۔ آدم اور حوا کی تخلیق۔ 18ویں صدی میں برطانوی راہبہ جوانا ساؤتھ کوٹ نے حضرت حوا کو شیطان کو شکست دینے اور انسانیت کو آزاد کرنے والی قرار دیا تھا۔ انسان کی تخلیق سے متعلق توریت کے دوسرے باب میں حضرت آدم کو پہلے تخلیق کردہ انسان کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ لفظی طور پر آدم نام کا مطلب زمین سے کشید ہے اور یہ پورے بنی نوع انسان کی عکاسی کرتا ہے۔ محقق نعیم بلوچ کہتے ہیں کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 67 سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب دنیا بن گئی اور زمین رہنے کے قابل ہو گئی تو اللہ نے اس میں انسان کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے مطابق اور سورہ آل عمران کی آیت 59 میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آدم اور حوا کو مٹی سے پیدا کیا، تو اس مٹی سے میں جسم مراد نہیں لیتا بلکہ یہ ارتھلی مٹیریل کے معنوں میں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں لوگ اس سے واقف نہیں تھے کہ مٹی میں کیا کیا عناصر ہیں، تو مٹی سے مراد مٹی نہیں ہے، تمام زمینی معدنیات وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ پیسانو کہتی ہیں کہ آدم کو اکیلا دیکھ کر خدا نے ان کے لیے ایک ساتھی پیدا کرنے کا فیصلہ کیا۔ خدا نے آدم پر نیند طاری کر دی اور ان کی پسلی لی اور عورت کو تخلیق کیا۔ وہ یہ کہہ کر وضاحت کرتی ہیں کہ یہاں ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ بائبل کے بیشتر تراجم میں عبرانی لفظ ٹسیلا کا ترجمہ پسلی کے طور پر کیا گیا ہے۔ صدیوں سے اس ترجمے نے اس بات کی وضاحت کی بنیاد فراہم کی اور اس کے تحت یہ سمجھا گیا کہ عورتوں میں مردوں کے مقابلے میں احساس کمتری زیادہ ہے۔ وہ اسی عبارت کا ترجمہ اس طرح کرنے کا مشورہ دیتی ہیں کہ پھر اس خدا نے اس حضرت آدم کا ایک پہلو لیا اور اسے گوشت سے بند کر دیا۔ جو حصہ اس نے مرد سے لیا تھا اس کو استعمال کرتے ہوئے خدا نے ایک عورت کی تخلیق کی۔ محقق نعیم بلوچ کہتے ہیں کہ قرآن میں حضرت حوا کا نام صراحتاً نہیں آیا، لیکن ان کا ذکر حضرت آدم کے ساتھ کیا گیا ہے۔
अहादीस और इस्लामी तारीख में इनका नाम हव्वा बयान किया गया है। मजहबी आलिम पीर ज़ियाउल हक नक्शबंदी के मुताबिक मशहूर मुफस्सिर इमाम तिबरी और हाफिज़ इब्न कसीर ने फरमान बारी ताला का यही मायना बयान किया है कि हव्वा को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पसली से पैदा किया गया। एक हदीस में हज़रत हव्वा की तख्लीक के बारे में बयान किया गया है कि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि औरत को मर्द की पसली से पैदा किया गया है और सबसे टेढ़ी चीज़ इसकी ऊपर की पसली है। अगर तुम इसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो तोड़ दोगे, और अगर इसे इसी हाल पर रहने दोगे तो वह टेढ़ी ही रहेगी। बस औरतों के साथ हुस्न सलूक करो। नईम बलोच के मुताबिक ये हदीस बतौर तमासुल बयान करती है कि औरत की फितरत नरमी और लताफत पर मबनी है और इसके साथ मोहब्बत और हिकमत के साथ पेश आना चाहिए। नक्शबंदी कहते हैं कि इस्लामी रवायत के मुताबिक हज़रत हव्वा नस्ल इंसानी की माँ हैं और तमाम इंसान इनकी और हज़रत आदम की औलाद हैं। हज़रत हव्वा का ज़िक्र अहादीस और इस्लामी तारीख में इज़्ज़त और एहतराम के साथ किया गया है। वो नस्ल इंसानी की माँ हैं और इनकी ज़िंदगी से हमें शैतान के फ़रेब से बचने और अल्लाह की नाफरमानी से दूर रहने का सबक मिलता है। हव्वा और आदम एक दूसरे के साथी और सुकून का बाइस। इब्रानी मतन के मुताबिक औरत मर्द के साथी हैं। शावेज़ डियास कहती हैं कि आम तौर पर यह समझा जाता है कि ये एक खुदाई सिफ़त है। इंसान के लिए खुदा ही मददगार है और वो जिसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, और ये कि ये औरतों का काम है। मुतरजम एक और जगह की निशानदही करते हैं जहाँ इब्रानी लफ्ज़ किनिक्तु इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि औरत को मर्द के लिए मौजू साथी के तौर पर पैदा किया गया है, यानी इससे मुखालिफ आगे पीछे करीब यानी तमाम मफ़ाहिम लिए जा सकते हैं। वो इसरार करती हैं कि यानी औरत को वो होना चाहिए जो आपके सामने आपके बराबर हो। इन्होंने ये भी नोट किया कि इब्रानी मतन हमें कभी औरतों पर मर्दों की बरतरी या मर्दों के मुकाबले औरतों की कमतरी और मातहती की तस्दीक करने की इजाज़त नहीं देता। मौक़िफ़ के नईम बलोच सूरतुल रूम की आयत नंबर 21 के हवाले से बताते हैं कि अल्लाह का इरशाद है और इसकी निशानियों में से ये है कि इसने तुम्हारी जिनसे तुम्हारे लिए जोड़े पैदा किए ताहम तुमको इनसे सुकून हासिल हो, और इसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और हमदर्दी कायम कर दी। बेशक इसमें गौर व फिक्र करने वाले लोगों के लिए ज़रूर निशानियां हैं। कुरून वस्ती की फ़लसफ़ी क्रिश्चियाना डी पियासानो के मुताबिक ये कहना गलत है कि मर्द इसलिए अहम है क्योंकि आदम को हव्वा से पहले तख्लीक किया गया था। उनका मज़ीद कहना है कि खुदा की तख्लीक क़ुव्वत मर्द की तहकीक का तजुर्बा हासिल करने के बाद औरत की तहकीक औरत की तख्लीक से बड़ी है। शावेज़ डियास जोर देकर कहती हैं कि बाइबल एक खुली किताब है। बाइबल और इसकी दूसरी इबारतें अहम हैं क्योंकि वो लोगों को ज़िंदगी के मायने अपने अंदर खुदा के साथ, दूसरों के साथ और कायनात के साथ मर्दों और औरतों के किरदार के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। शावेज़ कहती हैं कि हज़रत हव्वा एक कदीम किरदार हैं जिसमें बहुत से पहलू और मुख्तलिफ मायने शामिल हैं, और इनकी कहानी को समझने के लिए लोगों को ज़िंदगी के बुनियादी और अहम सवालात के बारे में सोचने की तरगीब देना और चैलेंज करना ज़रूरी है। नाज़रीन कराम, अगर आपको हमारे वाक़या पसंद आता है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर करेगा। यकीन जाने इसमें मेरी बहुत मेहनत हुई है, तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।